اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پچھلے لیکچر کے بعد میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اور کچھ آپ لوگوں کو کوشش ہوئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ واقعی ہمیں اس طرف لے کے آئے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرف ہمارا دل لگائے۔ اس سے پہلے ہم دعا پڑھتے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ میں نے اس لیکچر کو اس لیے اور سلیکٹ کیا کہ میں اپنی استطاعت اور میری جتنی نالج جو میری چھوٹی موٹی تھی، تو میں نے اس میں یہ سوچا کہ میں قرآن پاک کو جب تک ہم ترجمہ اور تفسیر اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک ہم اس کی زبان کو نہ سمجھ سکیں، تو میں نے کچھ کام تھوڑا گرامر کے حساب سے بھی کیا کہ فہم القرآن کے لیے لسان القرآن کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ لسان القرآن عربی کی زبان، قرآن کی زبان۔ قرآن اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں اتارا ہے۔ اگر ہم کسی چیز کسی سے بات کرتے ہیں، کسی سے ہم سمجھنا چاہتے ہیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کی لینگویج کو سمجھیں، اس کے لہجے کو سمجھیں، اس کی بات کو سمجھیں۔ تو جب ہم کسی سے بات کرنا چاہ رہے ہیں اور کہاں کہ ہمارے بات اس وقت رب تعالیٰ سے ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے قرآن پاک میں ہم سے کلام کر رہا ہے، قرآن پاک میں ہم مقصد ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں جو بات کر رہا ہے وہ ہم ہیں، وہ ہم سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ۔ تو ہم جب تک عربی زبان کو نہیں سمجھیں گے تو ہمیں ترجمے اور تفسیر میں اتنا زیادہ ڈیپتھ میں جا کے سمجھنے کی کوشش کرنے میں مشکل ہوگی۔ اس لیے پھر میں نے اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا گرامر کی سائڈ پہ آئی اور میں نے اس کے کچھ بیسک کورسز کیے تاکہ میں آپ لوگوں کو اس کو بآسانی سمجھا سکوں اور خود بھی سمجھ سکوں۔ الحمدللہ میں نے اس کو تھوڑا بہت اپنے ناقص عقل کے ساتھ تھوڑا بہت سمجھا، اور اب میری پوری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو اپنے آسان زبان میں سہل طریقے سے آپ کو بتا پاؤں، اپنی بات کو کنوے کر سکوں۔ آج میری پوری کوشش ہے کہ میں انشاءاللہ الرحمن سورہ فاتحہ کو لے کے چلوں۔ میرا مقصد ہے ابھی تو سورہ بقر، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ تو سورہ فاتحہ کو میں اسٹارٹ کرنا چاہوں گی، جس کے لیے ہم سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتی ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں میں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ فاتحہ یہ مکی صورت ہے اور اس میں 7 آیات ہیں، 1 رکوع ہے۔ سورہ فاتحہ جو ہے، کچھ بعض علماء تفسیر نے اس کو فرمایا ہے کہ یہ مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے۔ بعض علماء تفسیر نے فرمایا ہے کہ ایک بار مکے میں نازل ہوئی ہے اور ایک بار یہ مدینے میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورت کے بہت سے نام ہیں، سب سے زیادہ جو مشہور ہے وہ الفاتحہ ہی ہے۔ تفسیر اتقان میں 25 نام ذکر کیے گئے ہیں اس کے، جن میں سے چند نام میں صرف یہاں تذکرہ کروں گی۔ فاتحۃ الکتاب، فاتحۃ القرآن، ام الکتاب، ام القرآن، السبع مثانی، سورۃ المناجہ، سورۃ السوال، سورۃ الحمد، سورۃ الشکر۔ سورہ حجر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے آپ کو 7 آیات دی جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور قرآن عظیم دیا۔ 7
سبعہ کا مطلب ہے 7، اس لیے فرمایا گیا ہے یہ 7 کہ اس میں 7 آیات ہیں، اور مثانی اس لیے فرمایا گیا ہے کہ یہ صورت بار بار پڑھی جاتی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب صحیح بخاری میں فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا نام ام الکتاب اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ مصاحف میں بالکل شروع میں لکھی جاتی ہے، اور نماز میں بھی اسی سے قرأت شروع کی جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ کی یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے کہ یہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ فاتحہ کو اعظم سورت فی القرآن، یعنی قرآن کی عظیم ترین سورت فرمایا ہے، اور حضرت نے یہ بھی فرمایا اس سورت کے بارے میں کہ اللہ کی قسم اس جیسی سورت نہ تو توریت میں ہے، نہ انجیل میں ہے، اور نہ ہی زبور میں ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزیں اس خزانے سے اتاری گئی ہیں جو عرش عظیم کے نیچے ہیں، ان 4 کے علاوہ اس میں سے کوئی چیز نہیں اتاری گئی۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 ام الکتاب، نمبر 2 آیت الکرسی، نمبر 3 سورہ بقر کی آخری آیات جو کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا اور اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین آمین ثم آمین۔ نمبر 4 سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ 4 خزانے سے اتاری گئی ہیں ہمیں، اور حضرت مجاہد تابعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابلیس ملعون جو ہے وہ 4 مرتبہ رویا ہے۔ ایک تو اس وقت رویا جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی، دوسرے اس وقت رویا جب اس کو ملعون قرار دیا گیا، تیسرے وہ جب رویا تھا جب اس کو زمین پر اتارا گیا تھا، اور وہ چوتھا کب رویا؟ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ صحیح مسلم میں اس کی جلد نمبر 1 میں ہے، حضرت جبریل علیہ السلام فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آسمان کی طرف سے ایک آواز آئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا کہ یہ آسمان کا ایک دروازہ کھولا گیا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا تھا۔ ایک فرشتہ نازل ہوا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ ایک فرشتہ ہے جو آج سے پہلے زمین پر کبھی نہیں اترا۔ اس فرشتے نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور عرض کیا کہ آپ خوشخبری سن لیجئے، 2 نور آپ کو ایسے ملے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملے۔ وہ 2 نور کیا ہیں؟ نمبر 1 ہماری یہی سورہ فاتحہ، اور نمبر 2 سورہ بقر کی آخری 2 آیات جو میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے ہی تلاوت کی ہیں۔ ان میں دعا ہے، اور چونکہ یہ دعا اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ہے اس لیے مقبول ہے۔ ان دونوں میں سے اب ہم جو کچھ بھی تلاوت کریں گے، اللہ تعالیٰ سے اس کو آگے رکھ کے جو بھی سوال کریں گے، انشاءاللہ وہ ہمارا مقصد وہ پورا ہوگا اور ہماری وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اعوذ کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین،
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ میں اس کا آپ کو ترجمہ تھوڑا سا پہلے الحمد ورڈ ٹو ورڈ بتاتی ہوں، اور پھر اس کے بعد میں پراپر اس کا ترجمہ بتا کے تفسیر کی طرف ہم چلیں گے انشاءاللہ۔ الحمد سب تعریفیں، للہ اللہ ہی کے لیے، رب العالمین پروردگار ہے جو عالموں کا، الرحمن الرحیم بہت مہربان، بہت رحم کرنے والا، مالک یوم الدین مالک روز جزا کا، ایاک نعبد ایاک تجھ ہی کو نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، اور و ایاک اور تجھ ہی سے نستعین مدد چاہتے ہیں ہم۔ اس کا ترجمہ بنے گا سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو پروردگار ہے سارے جہانوں کا، جو سب سے بڑا مہربان بہت رحم کرنے والا ہے، مالک روز جزا ہے۔ ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا اس کی میننگ دکھا ہم کو، صراط راہ، مستقیم سیدھی، چلا ہم کو سیدھے رستے پر، صراط الذین انعمت علیہم، صراط راہ، الذین ان لوگوں کی جو کہ انعمت انعام کی ہے تو نے، علیہم اوپر ان کے، غیر المغضوب علیہم غیر سو ان کے، المغضوبی جو غصہ کیا گیا، علیہم ان کے اوپر، ولا الضالین اور نہ گمراہ ہوں گے، واو اور لا نہیں، غالین گمراہوں کی۔ اس کا ترجمہ بنتا ہے چلا ہم کو سیدھے رستے پر، جو ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تو نے انعام کیا، جن پر غصہ نہیں کیا گیا اور جو گمراہ نہیں ہیں۔ ہم طاؤس کی طرف آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے لیے میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ ایک چھوٹی سی بات ہم تصور کرتے ہیں کہ جب ہم کسی مکان میں رہنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو ہم تکلیف دینے والی چیزوں سے صاف ستھرا کرتے ہیں، پھر اس کو زینت دیتے ہیں، رنگ و روغن کرتے ہیں۔ اسی طرح جب تلاوت قرآن پاک کریں تو پہلے اپنے دل سے شیطان رجیم یعنی مردود کے وسوسوں سے پاک کر دیں۔ اسی لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پوری پڑھی جائے، پناہ مانگتی ہوں میں شیطان مردود سے، اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب ہم نماز یا تلاوت شروع کریں تو ان چیزوں سے ذہن کو فارغ کر لیں جس میں ہمیں شیطان الجھاتا ہے، جو اللہ کی یاد سے ہمیں دنیا کے کاموں میں وہ لگا کے رکھتا ہے۔ اب ہم الحمدللہ رب العالمین کی طرف آتے ہیں۔ تو الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ ترجمہ اس کا عربی گرامر میں آپ کو تھوڑا سا اس طرف سے بھی لے کے چلوں گی۔ عربی گرامر میں الف لام جو ہے یہ خاص بنانے کے لیے لگایا جاتا ہے،
یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ کی ہم تعریف کر رہے ہیں تو ایک تو تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے، اوپر سے پلس الف لام لگا کر اس کو خاص کر دیا گیا ہے، یعنی خاص الخاص صرف معبود الہی کی تعریف کی جا رہی ہے۔ تعریف اور شکر یہ دو چیزیں مل کر ہم کے معنی میں استعمال ہو رہی ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے نام کے ساتھ شکر ادا کرنے سے نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں۔ الحمدللہ میں الف لام جو ہے یہ الف لام استغراقی ہے، جس کا مطلب تمام کی تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تو اس طرح الحمدللہ رب العالمین کا مطلب یہ ہوا کہ تمام تعریفیں تمام جہانوں کے رب اللہ ہی کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے۔ رب العالمین کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں، جو میں نے اپنے تفسیر میں پڑھا ہے کہ رب عربی زبان میں بمعنی مالک کے آتا ہے، پروردگار یعنی پالنے والا، یہ دونوں معنی درست ہیں۔ عالمین عالم کی جمع ہے، یہ فاعل کے وزن پہ آیا ہے۔ عالم سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق عالم۔ ویسے تو عالم کو پہچاننے کے لیے ہمارے لیے ایک ذرہ بھی کافی ہے، اور عالم اتنے بے شمار ہیں کہ ہم ناقص العقل اس کا تصور بھی کرنے سے قاصر ہیں۔ تفاسیر میں مقاتل بن حبان نے فرمایا ہے کہ عالم جو ہیں وہ 80,000 ہیں۔ ذرا غور کیجئے، عالم 80,000 ہیں، جو کہ جن میں سے 40,000 جو ہیں وہ خشکی میں ہیں اور 40,000 سمندر میں ہیں۔ حضرت وہب بن منبع کو اس بارے میں ان کی مختلف رائے ہے۔ المختصر یہ کہ عالموں کی تعداد صرف اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اللہ نے اس بات کی دلیل اس آیت میں فرما دی ہے، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اور کوئی نہیں جانتا رب کے سوا عالموں کی تعداد کو۔ اللہ تعالیٰ نے صرف مخلوق کو تخلیق پیدا ہی نہیں کیا ہے، بلکہ ان کو زندہ رکھنے کے بھی اسباب پیدا فرمائے ہیں، جن کو وہ رزق دیتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، ہر ایک فرد جسم تک رزق پہنچاتا ہے۔ جب کھانے والا رزق کھا لیتا ہے تو اس رزق کو اس کے جسم کا حصہ بھی وہی بناتا ہے، جسم بڑھتا ہے، خون پیدا ہوتا ہے، رگوں میں دوڑتا ہے، رگیں صحیح کام کر رہی ہیں۔ ہمارے اپنے اندر جسم میں نہ جانے کتنے سسٹم کام کر رہے ہیں، واللہ عالم بالصواب۔ اب انسان کی نئی نئی تحقیقات اور سائنسی ریسرچ سے انسانی فنکشن سامنے آتے گئے ہیں، جو انسانی عقل و شعور کے لیے حیرت انگیز باتیں کھلتی چلی جا رہی ہیں۔ ہم زمین کی پیدا ہونے والی ہی چیزوں کو لے لیتے ہیں، جس کا رزق جہاں مقرر ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ وہاں پہنچاتا ہے۔ ذرا دیکھیے کہ ایک بر اعظم کی پیدا کی ہوئی چیزیں دوسرے بر اعظم کے لوگ کھا کر جی رہے ہیں۔ یہ سب پالنے والے ہی کا تو کمال ہے کہ وہ سمندر کی تہ میں رہنے والے، خشکی کے ساتھ زمین کے نیچے رہنے والے ادنا سے ادنا کیڑے کو بھی رزق دے رہا ہے۔ اور اس کے لیے یہ بھی سوچئے کہ ہم کسی بھی اللہ تعالیٰ نے کسی بھی ذی نفس کو وعدہ فرمایا ہے کہ اس وقت تک اس ذی نفس کو موت نہیں آئے گی جب تک اس کے نصیب میں لکھے جانے والا رزق اس کو پورا کا پورا نہ مل جائے۔ الحمدللہ، دیکھیے آپ کتنی بڑی بات ہے جس کے لیے ہم لوگ کتنی معمولی سی باتیں سمجھتے ہیں، دن گزار دیتے ہیں پورا، ہمیں اپنی خود خبر نہیں ہوتی کہ ہم پورے دن میں کیا بیٹھے ہیں، کبھی اپنا مواخذہ نہیں کرتے۔ آگے میں اس کے آپ بات کو کنٹینیو کرتی ہوں۔ وہ الحمدللہ رب العالمین کا یہ جو الحمدللہ رب العالمین کی جو لائن ہے، یہ کنسٹرکشن جو ہے، یہ میں نے اپنے ٹیچر سے
پڑھی ہیں، سنی ہیں، ان کی ریسرچ ہیں، تو انہوں نے یہ بتایا مجھے، میں آپ سے یہ بات شیئر کرنا چاہوں گی تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو، کہ الحمدللہ رب العالمین کی کنسٹرکشن قرآن پاک میں یہ 6 بار استعمال ہوئی ہے، اور صرف الحمدللہ یہ 16 بار استعمال ہوا ہے۔ رب العالمین کا جو لفظ ہیں یہ 42 مرتبہ آیا ہے۔ یہ سب ذہن میں رکھنے والی بات ہیں، یا پھر آپ نوٹ کر لیجئے۔ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھنے والی کتاب یہ قرآن پاک ہے، اور یہ قرآن پاک ہی وہ کتاب ہے جس پر سب سے زیادہ کام ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس قابل کر دیں کہ ہم اس کو پڑھیں، سمجھیں، عمل کریں اور اس کے پاس کو آگے بھی بڑھا سکیں۔ آمین ثم آمین۔ ہماری زندگی کا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ ہم اس کی تلاوت صحیح طور پہ کر پائیں، اس کے ترجمے کو سمجھیں، تفسیر میں جائیں، جو ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے، ہمارے علماء نے، مفسروں نے بیان کیا ہے، اس کو سمجھیں، آگے بڑھائیں، اس پہ عمل کریں۔ نیکسٹ ہماری آیت ہے الرحمن الرحیم۔ یہ 3 صفات کے ساتھ اس کا ترجمہ بنا ہے۔ اس میں 3 صفات ہو گئی ہیں، جس سے کہ رب العالمین، الرحمن اور رحیم، ٹھیک ہے۔ تمام تعریفیں رحمان اور رحیم کے لیے ہیں، جو کہ تمام جہانوں کا مالک اللہ ہے۔ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کے تمام معاملات کا مالک۔ الرحمن الرحیم کے لیے یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، رحم سے مشتق ہیں۔ رحم اس کا مادہ ہے، روٹ لیٹر ہیں یہ را ہا میم۔ رحمان اللہ پاک کے علاوہ کسی کے لیے استعمال کرنا نام جائز نہیں ہوتا، ہاں البتہ عبد الرحمن اللہ کا بندہ کہنا درست ہے۔ رحیم اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس کی مخلوق کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انس و جنس پر رحم فرماتا ہے، اس کی رحمت صرف مسلمانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ تمام مخلوقات، ایون کفار کے لیے بھی رحمت ہی ہے۔ ہم سب کا وجود اور بقا، آرام و سکون، یہ سب اسی ہی کی تو رحمت ہیں۔ مالک یوم الدین، دین جزا اور بدلے کو کہتے ہیں، یوم الدین بدلے کا دن۔ یہ پیچیدہ مرکب اضافی ہے۔ یوم الدین مضاف الیہ ہے، جو مل کر مالک کے لیے پھر مضاف الیہ بن رہا ہے۔ اس سے مراد قیامت کا روز ہے۔ اس روز خیر و شر کے بدلوں کے فیصلہ ہوگا، ہر شخص اپنے اپنے عمل کا نتیجہ پائے گا۔ اللہ پاک کے رحم و کرم کے سوا کوئی راستہ جان چھوٹنے کا نہ ہوگا۔ اگر کوئی سفارش کرنا چاہے گا تو بغیر اجازت مالک یوم الدین سفارش نہیں کر سکے گا۔ اس روز کسی کی بھی حکومت اور حاکمیت نہیں ہوگی۔ قال اللہ تعالی یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ اللہ تعالیٰ صرف قاضی یوم الدین ہی نہیں ہے بلکہ مالک یوم الدین بھی ہے۔ بعض مرتبہ تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ جج یعنی کہ قاضی جو فیصلہ کرتا ہے مگر ملک اور قانون کا مالک نہیں ہوتا، بادشاہ ملک یا مجلس قانون ساز کے مرتب کردہ دستور کا پابند ہوتا ہے، اسی کے لیے دائرۂ قانون میں فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ جل شانہ مالک ملک ہے، قاضی روز جزا ہے، مالک روز جزا بھی ہے۔ اس پر کسی کا قانون اور کوئی حکم لاگو نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ رد نہیں ہو سکتا، اس کے خلاف اپیل نہیں ہو سکتی۔ وہاں دنیا کے حاکموں اور فیصلہ کرنے والوں کے فیصلے بھی ہوں گے، اور جانوروں تک نے جو ایک دوسرے پہ ظلم و زیادتی کی تھی اس کا بھی فیصلہ ہوگا۔
دنیا کے بادشاہ اور بڑے بڑے تسلط اور دبدبے والے مجرموں کی صف میں کھڑے ہوں گے اور اپنے اپنے عمل اور کردار کا فیصلہ سنیں گے اور اس فیصلے کے مطابق عمل ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے، اے اللہ ہمارا حساب آسان کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حدیث ہے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے پاک پروردگار ہمارا حساب آسان فرمانا۔ اے اللہ پاک روز محشر ہمارا حساب آسان فرمائیے گا، ہمارے ماں باپ کا حساب آسان کر دیجیے گا، ہم پہ اپنی رحمت کے سایہ کھول دیجیے گا، ہمیں عرش عظیم کے سائے میں رکھیے گا۔ ہم بہت گناہ کار سیاہ کار، ہمارے ہاتھ گناہوں میں لت پت ہیں، ہم سیاہ کار ہیں، گناہ کار میرے مالک، ہمیں بخش دیجیے گا، اپنی رحمت سے ہم کو بخش دیجیے گا، ہمارا حساب آسان کیجیے گا، آمین ثم آمین۔ آگے کی آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو صراط مستقیم دکھا دے اور بتا دے۔ ہم اس میں یہی کہہ رہے ہیں، اس بات کا اقرار کر رہے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے تحریر فرمایا ہے، ہم کو مخاطب فرما کے ہم سے کہا گیا ہے کہ ہم اس طرح سے پڑھیں کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور پھر اپنی سب سے بڑی ضرورت کا سوال ہم صرف تجھ سے ہی کرتے ہیں کہ ہم کو تو صراط مستقیم دکھا دے اور بتا دے، آمین۔ اس ایاکا میں کاف جو ہے وہ ضمیر ہے، اور یہ ضمیر مخاطب کے لیے استعمال ہوا ہے۔ نعبدو اور نستعین کا مفہوم ہے، نعبدو اور نستعین کا یہ مفعول ہے، اس کو ضمیر منفصل بنا کر فعل سے مقدم لانے سے معنی میں حصر پیدا ہو گیا ہے، تو اسی وجہ سے اس کا ترجمہ یہ بنا ہے کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے صرف مدد مانگتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کا پڑھنے والا وہ واحد شخص ہوتا ہے کہ جو یہ اس چیز کو کہتا ہے کہ صرف یہ میں ہوں، لیکن صیغہ جب جامع متکلم لا کر دوسروں کو بھی اپنے ساتھ وہ شریک کر رہا ہے، یعنی کہ ہم مانا کہ ہم ایک واحد شخص ہم دعا مانگ رہے ہیں، لیکن صیغہ جو لگایا گیا ہے وہ جمع متکلم کا لگا کر اس کے ساتھ سب کو شریک کیا گیا ہے اپنے ساتھ۔ اس سے یہ ظاہر کرنا مقصود ہو گیا ہے کہ ساری مخلوق کا تو ہی معبود ہے اور ہم سب صرف تیری ہی عبادت کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جو مشرک ہیں اور گمراہ ہیں، غلطی پر ہیں، ان کا معبود حقیقی بھی تو ہی ہے۔ ہم سارے بنی نوع انسان کی طرف اور سارے جنات اور فرشتوں کی طرف سے، بلکہ ساری مخلوق کی طرف سے اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ صرف تو ہی عبادت کے لائق ہے۔ اس کے بعد یوں عرض کیا گیا ہے کہ ہم صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ جب خداوند قدس ہر چیز کا خالق و مالک ہے، معبود حقیقی بھی ہے، قادر مطلق بھی ہے، تو اس کے سوا کوئی چیز کوئی بھی نہیں جس سے ہم مدد مانگیں۔ عبادت صرف اسی کی کرتے ہیں اور مدد بھی اسی سے ہی لیتے ہیں۔ اس میں صیغہ خطاب کا استعمال کیا گیا ہے اور اعلان یہ کیا گیا ہے کہ اے اللہ ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو ہی مدد کرنے والا ہے، ہمیں تیرے سوا کسی کی مدد تو نہیں مل سکتی ہمیں، اور نہ ہی ہمیں چاہیے، تیرے سوا کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا، صرف اللہ ہی تعالیٰ ہمارا معبود ہے۔ مدد مانگنے کے بعد کسی دوسرے کو عبادت اور استعانت میں مدد، یعنی کہ استعانت مدد مانگنے کے لیے پکارنا یا اعلان کرنا صریح خلاف ورزی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اس آیت میں شرک فی العبادہ اور شرک فی الاستعانت دونوں کی نفی کر دی گئی ہے، یعنی کہ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے
اور نہ ہی ہم کسی کی مدد طلب کرتے ہیں۔ دیوی دیوتا، مزار، قبر، پیر، تعزیہ، یہ سب چیزیں سب بدعت، ان سب کی حاجت روا جو لوگ سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے، استغفر اللہ، ان کو جو سمجھتے ہیں کہ وہ مشکل کشا، اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس سب کے سامنے سجدہ کرنا شرک ہے، شرک۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس شرک سے بچائے، ہمیں بدعتوں سے بچائے، محفوظ رکھے۔ ہم صرف اللہ ہی تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اسی کے آگے سر بسجود ہیں۔ اب میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کی صورت ہی تک آج کا ہم لیکچر اپنا رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ نیکسٹ میں اہدنا الصراط المستقیم سے چلیں گے ہم لوگ، اور اس کو اپنی صورت کو پورا کمپلیٹ کریں گے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک جا کے۔ اور اس کو میں اللہ تعالیٰ سے میں کہتی ہوں کہ آج اللہ کا شکر ہے، ہم سب دعا گو ہیں کہ انشاءاللہ اللہ کا کرم، میرے مالک کا بہت شکر ہے کہ اس میں ہم سے اللہ تعالیٰ اگر کوئی کچھ کوتاہی، بھول چوک، کوئی کمی بیشی ہوئی ہے تو اے اللہ ہم کو معاف کیجیے گا، درگزر کا معاملہ فرمائیے گا۔ اس نیک کام کو جو ہم ساتھ مل کے بیٹھے ہیں، ہم آپ سے دعا گو ہیں، یا اللہ اس کو قبول و مقبول فرما لیجئے، یا اللہ اس کو ہماری بخشش کا سامان فرما دیجئے، اس کو ہمارے سینوں میں محفوظ کر دیجئے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اس کا اجر ہمیں، ہمارے ماں باپ کو بھی عطا فرمائیے، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اس کو کنٹینیو کریں گے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے، اور اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پہ استقامت عطا فرمائے اور ہمارے یہ کاوش کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔